غدیر خم میں لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں، کیونکہ ان کو حاکم یمن بنا کر حضور نے روانہ فرمایا تھا۔ جب وہاں یمن سے یہ واپس آئے، کھڑے ہونے والے کھڑے ہو گئے حضور کی بارگاہ میں شکایت لگانے کے لیے۔ ایک کھڑا ہوا، علی یہ کرتے ہیں، دوسرا کھڑا ہوا، علی یہ کرتے ہیں، تیسرا کھڑا ہوا، علی یہ کرتے ہیں۔ جب چوتھے نے کہا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آ گئے۔ حضور نے فرمایا کیا تم علی کے بارے میں باتیں کرتے ہو؟ یاد رکھو ان علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اور غدیر خم کے موقع پہ حضور نے فرما دیا یاد رکھو من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ آج یہ اس مکتبہ فکر کی مخالفت میں مولا علی کہتے ہوئے ہم جھجکتے ہیں، پتہ نہیں کیوں جھجکٹاہٹ۔ وہ جو مطلب لیتے ہیں لیتے جائیں، لیکن ہمیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کا پاس رکھتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ کو مولا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا جس کا مولا میں ہوں، اور یاد رکھیے کہ مولا کے جتنے معنی میں نے پڑھے ہیں تقریباً 13-14 معنی ہیں مولا کے، لیکن یہاں مولا کا مطلب دوست، مددگار، حمایتی۔ تو فرمایا جس کا دوست میں ہوں، جس کا حمایتی میں ہوں، جس کا مددگار میں ہوں، علی بھی اس کا دوست ہے، اس کا مددگار ہے، اس کا حمایتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص حضور سے محبت کا دعویٰ کرے، حضور سے پیار جتلائے، حضور سے اپنی عقیدت کا اظہار کرے، اور علی کے بارے میں اپنے نفس میں، اپنے دل کے اندر بغض اور کینہ اور حسد رکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی، فرمایا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، مومن جو ہوگا وہ تجھ سے محبت رکھے گا، اور منافق جو ہوگا وہ تم سے بغض رکھے گا۔ اس دن سے، جس دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے منافق کو پہچاننا ہوتا تھا تو بغض علی سے پہچان لیا کرتے تھے۔ جس کے دل میں علی کی بغض ہو، علی کے خلاف نفرت ہو، ہم پہچان جاتے تھے یہ منافق ہے، اور جو مومن ہوتا تھا وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل سے احترام کرتا تھا۔ یہ کسوٹی ہے، یہ معیار ہے۔ انہی کے فرزند ارجمند ہیں سیدنا حسن حسین کے، جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، جو ان سے محبت کرتے ہیں ان سے تو محبت رکھ۔ پچھلے جمعے میں نے یہ چیز اشارتاً عرض کی تھی یزید کے بارے میں۔ یقین جانیے اللہ اکبر، حضرت حسن و حسین علی المرتضیٰ سید فاطمہ کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اور جو ان کے خلاف تلوار لے کر نکل آئے، ان کو قتل کر دے، ان کو شہید کر دے، اس کی محبت لاکھ کوشش کریں اس کی دلیلیں دینے کی، کبھی دلیل نہیں دے سکتے۔ اور مجھے ایک دوست نے کہا، بڑا اس کو شوق ہے پڑھنے کا، ہمارے گاؤں کا، کہتا ٹھیک ہے یزید کے بارے، کربلا کے میدان میں حضرت حسین کی شہادت سے یزید چھوٹ بھی جائے تو وہ جو مدینے پہ اس میں حملہ کیا تھا اس میں نہیں چھوٹتا۔ میں نے کہا کیا بات کہی ہے جناب، اور خدا کے بندے 100 مدینہ ہو، 100 خانہ کعبہ ہو، حضرت حسین کی حرمت میں نہیں پہنچ سکتا۔ ہمیں اتنا دکھ مدینہ کی پامالی کا نہیں، ہمیں اتنا دکھ بیت اللہ کے اندر سنگ باری کرنے کا نہیں، جتنا دکھ حضرت حسین کی بے حرمتی کرنے کا۔ ایک عام مومن کی حرمت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے، حضور کا یہ فرمان ہے، عام مومن کی۔ یہ تو حضرت حسین ہے، یہ تو خانوادہ نبوی ہے۔ یہ کس طرح تم بات کرتے ہو کہ وہاں سے چھوٹ جائے یہاں سے نہیں چھوٹتا، یہاں سے ہو سکتا ہے چھوٹ جائے یہاں سے نہیں چھوٹتا۔ ٹیکنیکلی یزید جو ہے یہ تابی ہے، تابی کی یہی ڈیفینیشن کی جاتی ہے نا کہ جس نے صحابہ کو حالت ایمان میں دیکھا۔ ٹیکنیکلی تابی ہونے کے باوجود جو پوری ذخیرہ حدیث میں ایک روایت یزید سے ثابت کر دو، کوئی روایت نہیں۔ شمع صاحب کیوں؟ ذرا پوچھئے گا کیوں روایت یزید سے نہیں؟ اس لیے ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ یزید سے روایت نہیں لی جائے گی۔ کس لیے؟ جس راوی سے محدثین روایت نہیں لیتے اس کا جرم بتاتے ہیں، اس کے اندر نقص کیا ہے یہ بتاتے ہیں۔ کیا ہے؟ یہ وہم میں مبتلا ہو جاتا تھا، اس کا حافظہ کمزور تھا، یہ جھوٹ بولتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا۔ لیکن یزید کا جرم محدثین نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا اس سے روایت اس لیے نہیں لی جا سکتی انہم من قتلۃ الحسین، یہ حسین کے قاتلوں میں۔ یہ ہمارے محدثین نے کہا۔ جرح و تعدیل کی کتابیں بڑی بڑی ہیں اس بات سے،
محدثین نے ایک روایت بھی یزید سے بیان نہیں کی، اس لیے کہ اس کا جرم یہ ہے قاتلین حسین میں شامل۔